السلام علیکم جی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار بھٹکا ہوا مسلمان ہوں. میں صحیح طرح فالو ہی نہیں کر پا رہا. بہت بدبخت انسان ہوں. میں صرف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں. آپ مجھے ایسے سمجھیں کہ میں اسلام سے کوئی باہر کا انسان ہوں جو دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھے مسلمان بننا ہے. اب جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتا دیں پلیز. امجد صابری, جنید جمشید, ایون ایدی صاحب, ان سب کے انتقال کے بعد ہمارے ملک میں جس قسم کے فیس بک پہ اسٹیٹس ڈالے جا رہے ہیں اس کے متعلق میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں پلیز. میں آپ کے گھر کا بل نہیں بھرتا, مجھے حق نہیں پہنچتا کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا. میں فیکٹس اٹھا کے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتا دیں یار اس کا ریفرنس ایسے نہیں ایسے ہے, لیکن ہوا میں بات مت کیجیے گا. چیپٹر 49 ورس 11 سورہ الحجرات. اس میں دیکھیں کلیئرلی کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے, ایک دوسرے کے نک نیم نہیں رکھ سکتے, یہ گناہ ہے. کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اپنے مومن بھائیوں کے عیب نہ نکالو؟ تو آپ ایک دوسرے کے عیب اٹھا کے فیس بک پہ یہاں وہاں جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ اسی سورہ میں اگر آپ آگے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ نیگیٹو ازمپشن ایک دوسرے کے لیے کرنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے. یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے. تو کیا ہم فیس بک پہ ایک دوسرے کی غیبت کر سکتے ہیں؟ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, تو یہ اسی طرح کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یہ بات تو بالکل کلیئرلی حکم دیا ہوا ہے نا قرآن میں. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتا کر اب جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا مقصد کسی کی بھی بے عزتی کرنا نہیں ہے. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میری سمجھ نہیں آ رہا بالکل بھی. جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے خلاف باتیں پوسٹ کرنا شروع. کون سا اسلام یہ الاؤ کرتا ہے کہ کسی کی میت کے بعد, چاہے وہ کیسا بھی انسان تھا, اس طرح کا اسٹیٹس پبلکلی پوسٹ کریں؟ یہ الاؤ ہے اسلام میں؟ میں تو بدبخت ہوا, پارٹی باز, میڈیا کا گندا آدمی, صحیح انسان نہیں ہے تو بالکل برا ہے. سر آپ تو اسلام فالو کر رہے ہیں, تو یہ کس قسم کی مثالیں سیٹ کر رہے ہیں آپ؟ جو بھی لوگ جنید جمشید کے بارے میں کارٹونز بنا رہے ہیں, ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں, میری سر آپ سے ریکویسٹ ہے ایک اسلامک ریفرنس کوئی لا دیجئے جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں آپ برائی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پبلک اسٹیٹس ڈال سکتے ہیں. کوئی مر گیا, مرنے کے بعد اس کی برائیاں ڈھونڈ کے لگانا, یہ صحیح بات ہے؟ قرآن کا جو ریفرنس دیا اس کے بعد یہ صحیح لگتا ہے آپ کو؟ ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جی ہاں میں پارٹیز کرتا ہوں, میں کلبنگ کرتا ہوں, میں میڈیا میں کام کرتا ہوں, میں بالکل غلط آدمی, صحیح نہیں ہوں, میں سیدھی راہ کی تلاش میں ہوں. اب ذرا آپ میری ہیلپ کر دیں ان سوالات کے بارے میں. اچھا یہ بات بھی کرنا عجیب سی نہیں ہوگی کہ اگر آپ کہیں گے یار تم تو کلبنگ کرتے ہو, تم تو یار لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہو, تم تو میڈیا میں کام کرتے ہو, تو قرآن کی بات کیوں کرے, قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ مطلب پڑھ بھی نہیں سکتا میں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ پڑھا, اب میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے سارے ریفرنس کے ساتھ کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا میں غلط بات کر رہا ہوں پلیز. قرآن کے کوئی بھی اگر ریفرنس کی بات کی جائے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کانٹیکس دیکھ لیا جائے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی چاہیے, اور بیچ میں سے ایک ورڈ یا ایک لائن نہیں اٹھانی چاہیے صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے کے لیے, رائٹ؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ پڑھا, اب میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے سارے ریفرنس کے ساتھ کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا میں غلط بات کر رہا ہوں پلیز. قرآن کے کوئی بھی اگر ریفرنس کی بات کی جائے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کانٹیکس دیکھ لیا جائے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی چاہیے, اور بیچ میں سے ایک ورڈ یا ایک لائن نہیں اٹھانی چاہیے صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے کے لیے, رائٹ؟ اور آگے بات کرنے سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمام فقوں کی, تمام امام کی, تمام لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دل سے عزت کرتا ہوں, دل سے. اگر کوئی ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو وہ کیا شیعہ بنے گا, سنی بنے گا, یا کون سا فقہ جوائن کرے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں فقہ جوائن کرنے کے لیے؟ قرآن کے کچھ میں ریفرنس شیئر کروں گا, آپ نے مجھے بتا دینا کہ نہیں یار تم غلط بات کر رہے ہو یا غلط ریفرنس شیئر کر رہے ہو, لیکن جو بھی بات بتائیں پلیز اپنا ریفرنس قرآن اور حدیث سے لے کے آئیے گا. چیپٹر 3 ورس 103 سورہ ال عمران میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ڈیوائیڈڈ مت رہو. یہ اردو انگلش کا ترجمہ آپ کے سامنے. کیا اس کے بعد فقے بننے چاہیے؟ چیپٹر 6 ورس 159 سورہ انعام میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی فقے بنائے گا, اب آپ خود پڑھ سکتے ہیں, میں خود نہیں بولتا, آپ خود پڑھیں کیا لکھا بھائی. کیا اس کا مطلب کلیئرلی یہ نہیں ہے کہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ فقوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرو اپنے آپ کو؟ یہ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے, قرآن کا آرڈر ہے. انسانی فطرت تو ہو سکتی ہے فقے بنانا, لیکن کیا ہمارا مذہب الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نام سے پکارنے میں فخر محسوس کریں؟ اسی انسان نے جس نے اسلام قبول کرنا ہے, اس نے جب یہ قرآن میں دیکھا فقے نہیں بنانے چاہیے, اور اس نے جب ہم سب کو فقوں میں بٹے ہوئے دیکھا تو اس نے حدیث کا ریفرنس لیا, اور حدیث میں دیکھا کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو فقے بنانا ضروری ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو فقے بنانے چاہیے. اس کے اوپر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں حدیث میں لکھا ہوا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا بن رہا ہے. اب یہ حدیث دیکھ لیجئے, مجھے بتا دیجئے گا میں غلط جگہ سے تو نہیں پڑھ رہا. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پریڈکشن ہے, پیشن گوئی ہے, حکم نہیں ہے یہ؟
اور کیا یہ حدیث کا ریفرنس ٹھیک ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور کرسچنوں کا بھی ایک ایک فقہ جنت میں جائے گا، یا میں اسے غلط پڑھ رہا ہوں؟ یہ ذرا دیکھ کے آپ بتا دیجئے۔ اب یہ حکم تو نہیں ہے، یہ آپ کو فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پریڈکشن ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہ ریفرنس نہیں یوز ہوگا۔ جب بھی کوئی مسلمان بنے گا جو کنورٹ ہوگا، وہ یہ ساری چیزیں جب پڑھے گا تو قرآن کے مطابق تو اسے کسی فقہ کو جوائن نہیں کرنا چاہیے، اسے مسلمان بن جانا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کیا مقصد ہے؟ اور میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، آپ بھی ریفرنس لے آئیں اگر میں نے غلط بات کوئی بولی ہو، اور ریفرنس کے بغیر بات نہ کریں، قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے بغیر۔